الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العظيم قادری امنارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت فیض یافتہ سرکار مفتی اعظم پاسبانی مسلک اعلیٰ حضرت محافظ افکار رضا گل گلزار سیادت سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں بیٹھ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ جیسے باوقار متقی پرہیزگار متصلف فی الدین علماء کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اس محفل پاک میں سادات اکرام بھی تشریف فرما ہیں، علماء ذوی احترام بھی تشریف فرما ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں، میزبان نے محبتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے، تو کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ حضرت مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی کرم نوازی ہے کہ چھوٹوں کو وقت دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو شہزادگان ہیں ان کی عمروں کو اللہ دراز فرمائے۔ جس طریقے سے ممبئی کی سرزمین پر پراگندہ ماحول میں کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت، کبھی میں 2-3 دن پہلے جب ایک محب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ کو اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، اور عنوان بھی رکھا گیا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عنوان دیا جاتا ہے کہ صاحب مزار کے تعلق سے گفتگو کیجیے، یا
فلاں صاحب آئے ہیں، ان کی عظمت اور شان بیان کیجیے، مگر آپ کے شہزادگان نے اس عنوان کو دے کر دو چیزوں کی غمازی کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے والد کی روش پر قائم ہیں، بے شک گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ والد کی فضیلت نہ بیان کریں، بلکہ آپ اس مشن کو بتائیں جو مشن والد بزرگوار ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان کو آنے کے بعد میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا سراج ہے جس کے نیچے اندھیرا نہیں۔ خود بچے بھی الحمدللہ اس روش پر قائم ہیں، اور جو ان سے جڑ گیا ہے وہ بھی مسلک ہی کی بات کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں نبی علیہ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ وقت میں سمجھتا ہوں بڑا مختصر ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری آپ جلدی جلدی ادا کیجیے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو۔ بے شک آپ سب اظہار زندگی کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ میرے امام نے فتاوی کرامات غوثیہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، نسمۃ المومنی طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا کہ جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے، اللہ اس روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی بات مقصد کی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بولی زندگی بھر یہی رہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، بے شک اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ مزاج اگر بنا دیں گے تو انشاءاللہ دو چار باتیں عرض کر جاؤں گا، ورنہ خاموشیوں کے ساتھ زندگی کاٹتے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے، اب بولنے کا وقت ہے۔ بے شک توجہ ہے آپ کی، مایوسی کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسا احساس نہ ہو کہ آپ کو زبردستی کسی نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور اگر یہ احساس ہو بھی رہا ہے تو نکالیے، اس لیے کہ ہم زبردستی نہیں آئے ہیں، ہمیں کسی کی محبت نے یہاں لا کر کے بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرات اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بات دراز نہ ہو جائے، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ کہ جن کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا، خادم سے کہا کہ ان سے کہنا واپس چلے جائیں۔ محترم توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا، ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہنا انی اجدو غمن و کرمن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، مجھے قیامت کی ہولناکیاں یاد آ رہی ہیں، اس لیے آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ اصرار پیہم ہوا، بار بار ضد کی، آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آئے ام المومنین کی بارگاہ میں، اور آ کر کے آپ نے عرض کیا ام المومنین منع کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے وہی جواب دیا، انی اجدو غمن و کربن و انی مشفقۃ مما اخاف علی۔ فرمایا آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا آپ غم کر رہی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے، اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا سنا، دعا کی فرج اللہ عنکا کما فرجت عنی، اللہ آپ کی تکلیف کو بھی ایسے ہی دور کر دے جیسے تم نے میری فکر کو دور کر دیا ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، کہتی ہیں سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب کائنات میں
انسان نہیں آیا تھا، انسانی لبادہ نہیں تھا، ساری روحیں پیدا کر دی گئیں۔ حضرات انبیاء کی روحیں موجود ہیں، حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہیں، ایمان والوں کی روحیں موجود ہیں، کافروں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کی دنیا میں ایسے ہی رکھا تھا جیسے چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ساری روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ مگر اگلے جملے پر اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے یار؟ عرس سراج ملت سنی کرتا ہے، عرس اعلیٰ حضرت سنی کرتا ہے، عرس خواجہ معین الدین چشتی سنی کرتا ہے، بڑے پیر کی 11ویں سنی کرتا ہے، خواجہ پاک کی چھٹی سنی کرتا ہے۔ آخر سارے عرسوں کا ان کے زبان میں کہوں بد عقیدہ کی زبان میں سارے عرسوں کا ٹھیکہ سنیوں نے لے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ محبت آج کی نہیں ہے، ہماری تقدیر تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رب نے جان لیا تھا کون کے ولیوں کا عرس منائے گا، کون ان سے محبت کرے گا۔ آخر یہ محبت آئی کب سے ہے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس یہ سنی کر کیوں رہے ہیں؟ سرکار کی حدیث سنیے گا، الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف۔ سرکار فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، مگر ایک بات اور کہی گئی، فما تعارف منها ائتلف۔ جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جن روحوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر لیا تھا۔ یہ چہرے والا ترجمہ میں کسی سنی عالم کے حوالے سے نہیں، قاری طیب، مولوی قاری طیب بد عقیدہ لوگوں کا مولوی ہے، بات کہہ کر گیا مگر ہمارے مطلب کی کہہ کر چلا گیا، حق اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لیا۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا گیا، الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، برے کی زبان سے کبھی بات اچھی بھی نکل جاتی ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، خوبی تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا نظر آئے۔ قاری طیب نے لکھ دیا آخر کن روحوں میں محبت پیدا کی گئی؟ کہا جس روح کا چہرہ دوسرے کی طرف ہو گیا تھا۔ سنیوں مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری روح کا چہرہ غوث پاک کے روح کی طرف تھا، صابر پاک کے روح کی طرف تھا، اعلیٰ حضرت کے روح کی طرف تھا۔ ہم نے کہا یہ چہرہ کل بھی ادھر تھا، اور جب عرس کی تقریبی آتی ہے تب بھی ان کی بارگاہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا پہلو بھی تو سن لو، بد عقیدہ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے وما تناکر منہا اختلافا، نکارت سب جانتے ہیں، انجان پن، جان پہچان نہ ہو۔ جن میں ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوئی اختلافا، ان کے درمیان محبت نہیں، اختلاف ہی رہا۔ ارے سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایسا اختلاف رہا کہ آج بھی ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تیری تقدیر ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا اور امام کے ساتھ ہی بلائیں گے۔ ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، چاہے سادات مہرارہ ہو جہاں اقطاب سبا آرام کر رہے ہیں، یا مہرینہ مقدسہ کے بزرگ جہاں سے تشریف لائے تھے اور جہاں کا شہزادہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بلگرام شریف، جہاں کی روٹی کو، جہاں کے کھانے کو میرے امام نے منا سلوہ سے تعبیر کیا ہے، جہاں سرکار میر طیب آرام فرما ہے، جہاں سرکار میر عبدالواحد بلگرامی آرام فرما ہے، جہاں ان کے جد کریم صاحب الدعوت الصغریٰ آرام فرما ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ
سارے آراز سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ولیوں سے پہلے سے محبت چلی آئی ہے، اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بد عقیدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ جان پہچان کل تھی نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی، اور ان کی جان پہچان نہ ہونا ان کے لیے قیامت میں بھی نقصان کی چیز ہے اور نقصان پہنچائے گی۔ اور ہماری پہچان وہ ہے الحمدللہ جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات چلتی ہے مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں، تو اس کو میں بڑے آسان انداز میں کہہ دوں، ہمیں مسلک کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین بھائی سن لیجئے ذرا، موبائل تو کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن باتیں ہر جگہ نہیں سنی جا سکتی۔ میں اصل میں تھوڑا سا مخالف ہوں دوران گفتگو موبائل چلانے کا، بربنائے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ مائک تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں اس کی، اگر بڑھا دے تو۔ پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچھ ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماحول بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، ہمارے پرانے بزرگوں کو اٹھائے، ان کی کتابوں میں بد عقیدہ لوگوں کا رد ملتا ہے، ہمارے حضرات اولیاء کو اٹھائے، حضور سراج ملت کی زندگی کو دیکھ لے، پوری زندگی رد ہی کرتے رہے۔ ہم نے کہا رد کرنے والا انسان کبھی ردی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کیمیائے سعادت بنا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے رد کرنے کی، حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ سامنے ہے، لے کر کے بیٹھے ہیں، تفریۃ الایمان بھی رکھی ہے اور کتابیں بھی رکھی ہیں، ہم نے سمجھ لیا رد کریں گے، لوگ کہیں گے وہی رد ہم نے کہا رد کا آغاز تو لا سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ پہلا ہی کلمہ آپ جو پڑھتے ہیں، اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اس کا پہلا حرف ہے لا، اور لا کا معنی کیا ہے نہیں، اور نہیں ریجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ایکسیپٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ چلا رد سے ہمارے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام وہی مذہب ہے جس نے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر دیا تھا۔ جب وہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور ہے، آپ نے دیکھا میرے دور کے علماء رد سے بڑے دور ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا حضرات علماء نے اپنی چٹائیاں لی ہے، اپنے بدنے لیے ہیں، پانی کے لوٹے لیے ہیں اور چلے گئے پہاڑوں میں اور وہاں گھاس کھا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آتے ہیں، پہاڑوں میں پہنچتے ہیں، حضرات علماء سے کہتے ہیں انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن یا اکلت الحشیش، انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں اور میرے امام ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھاس کھا کھا کر زندگی کاٹنے والوں تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے، وہاں بد عقیدگی کا فتنہ ہے، ان کو بچائے گا کون؟ سب نے کہا امام یہ ہمارا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر آئے، آنے کے بعد اتنی کتابیں رت پہ لکھی کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں، علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ پتہ چلا جہاں رد ہوتا ہے وہاں عقیدے کی حفاظت ہوا کرتی ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں وہابیت سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں رافضیت قریب نہیں آتی، جہاں رد ہوتا ہے وہاں نام نہاد مولائیت نہیں آتی، سچی مولائیت کا مزاج آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مولائی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو سنی سے العقیدہ کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سنیت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اسی مسلک کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ اسی مسلک نے ہمیں سکھایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پیغام مسلک اعلی حضرت، پیغام مسلک اعلی حضرت، افکار اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم،
جس کا نام دوسرا نام سنن ابی حنیفہ. آپ سننا ہے میری بات کو دھیان سے. آپ نے قبلہ اپنا چینج کر لیا ہے. قبلہ چینج نہ کیجئے. جب مولانا شہزاد صاحب قبلہ کہتے ہیں تھوڑی دیر مان لیجئے کیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ غور فرما رہے آپ. ایمان کی سخت ضرورت ہے. بچانے کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا. کتاب کا نام سنن ابی حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ واقعہ حدیث کی شکل میں ہے. اور یہ حدیث جب راوی نے سنائی تھی اس وقت کون؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سب سے پہلے خلیفہ، جن کو زمانہ حضرت خواجہ حسن بصری کہتا ہے. سلسلہ چشتیہ کو عام کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. راوی حدیث سنا رہا ہے. کہتا ہے معلوم ہے آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب سے اخیر میں جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا اس کا نام حناد ہوگا. اس کے نکالنے کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جبریل امین ایک بار گزریں گے جہنم کے قریب سے، آواز آ رہی ہوگی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. یہ اللہ کے صفتی اور وصفی نام ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے. وہ بندہ پکارتا ہوگا. حضرت جبریل امین آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. رب فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. لیکن اس کے افعال میں حکمتیں ہیں، اس کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں. رب فرمائے گا جبریل بتاؤ کیا ہوا؟ کہیں گے مولا ابھی جہنم کے قریب سے گزرا تھا، تجھے کوئی یا حنان کہہ رہے. ہاتھ کو جسم کے حصے کو پکڑ کر ہلائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیفیت کیا ہوگی؟ وعلیہ اجتمعت الحیات والعقارب. اس کے پیر پورے جسم کو سانپ اور بچھوؤں نے پوری طریقے سے گھیر لیا ہوگا، اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہوگا. 1000 سال کے بعد سب سے آخری جہنمی جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے. لام حناد ہے. رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، لہر حیات میں ڈالا جائے گا، ککڑی کی طرح وہ بڑھتا نظر آئے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قریب کرے گا بارگاہ کے، کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا. کہے گا مولا گناہ تو کرتا رہا مگر میں نے تیری رحمت سے امید نہیں چھوڑی. میں جہنم میں بھی تجھے حنان کہہ رہا تھا، میں جہنم میں بھی تجھے منان کہہ رہا تھا. اظہار زندگی کرے، محبت سے بولے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے نا لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات لانے والوں، پریشانیاں دینے والوں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے والوں، یاد رکھنا ہم تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں. ہمیں امیدیں لگی ہے. زمانہ وہ بھی آئے گا کہ ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہے گا رب فرمائے گا چل جنت میں چلا جا. جیسے ہی جنت میں داخلہ لے گا رب کہے گا جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے سارے کا سارا حصہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں. مگر اب خاص جملہ رہ گیا، اس جملے کو کسی نے دھیان سے نہیں سنا تو میں اس کو عقل مندوں میں شمار کروں یہ ذرا تھوڑا دشوار ہو جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری جملہ سنتے ہیں، پہلے حدیث مکمل سنتے ہیں اور سننے کے بعد فبکا، آپ رونے لگتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. کسی نے کہا سرکار آپ جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی آخری جہنمی کے طور پہ. آپ نے فرمایا زبان بند کر، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی گارنٹی تو مل گئی. آج ایسی فکریں کہاں ہے، آج اس طرح کا مزاج کہاں ہے. ہم نے کہا یہی مزاج تو بریلی دیتا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آؤ ذرا صحابہ کا مزاج دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں صحابہ اکرام ہمیشہ یہی فکر کیا کرتے تھے کہ مدینے والے راضی ہو جائے، اس لیے
ان کو معلوم تھا اگر سرکار کی رضا مل جائے گی تو اللہ رب العزت کی بھی رضا حاصل ہو جائے گی اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری نے صحابہ کا طرز بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لقد واللہ لقد شہدت من مقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے سرکار کے صحابی مقداد ابن اسود کی طرف سے ایک ایسا منظر دیکھا تھا، ایک ایسا سین دیکھا تھا، دل یہ چاہتا تھا کاش وہ سین مجھے مل جاتا اور اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اگر پوری دنیا مجھے دولت، پوری دنیا کی دولت مجھے دینا پڑتی تو میں وہ بھی دے دیتا۔ ہم نے کہا آخر وہ کون سا منظر تھا جس کے لیے آپ اتنی تگ و دو کرنے کی متمنی ہے؟ آپ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن حضرت مقداد ابن اسود سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، سرکار جلال میں تھے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر مشرکین کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر مقداد نے سمجھ لیا کہ میرے نبی غم زدہ ہے، سرکار غم کے عالم میں ہے، سرکار رنج و علم میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر صحابی ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے، لا نقولو کما قالا قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک ولکن لا نقاتل عن یمینک وشمالک وبین یدیک ووراءک، کہتے آقا ہم کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم ایسی بات نہیں بولیں گے۔ سرکار اگر دشمن آئے گا اپنے سینوں کو پیش کرتے نظر آئیں گے، اگر سامنے سے آئے گا ہم سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آئے گا پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں طرف سے آئے گا دائیں جانب سے دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آئے گا بائیں طرف سے دفاع کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نبی برحق کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے، سرکار غم زدہ تھے، رنجیدہ چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب سرکار کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود نے یہ جملے بولے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرقا، اب میں نے دیکھا تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ کہتے یہی تو وہ منظر تھا جس کو میں دنیا کی دولت کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتا دیا کوئی راضی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو راضی کریے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرماتے کب ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی، سبحان اللہ۔ ادھر سے آواز تو آ جائے بھائی، اتنی خاموشی بھی اختیار نہ کیجیے کہ میں سمجھوں کہ پھر آپ حالت استغراق میں چلے گئے۔ تھوڑی آواز بڑھا دے بھائی اس کی، یار آواز بہت کھینچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو رہنے دو، اپنی طرح نوجوان آواز بناؤ نا یار، جیسے تم فری بیٹھے ہو اس کو بھی تھوڑا فری کر دو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جاء اعرابی یا جاء رجل الی رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعہ، حدیث بڑی مشہور ہے مگر جو الفاظ اخیر کے ہیں کم کم سننے کے لیے ملا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماذا عادتا، تم نے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، اب یہاں ایک جملہ سید صاحب قبلہ میں ایڈ کروں گا، جوڑوں گا۔ آج ہوتا کیا ہے، 40 دن کے چلے میں جائے گا، بالکل پشت کے پیچھے پیٹھ کے پیچھے تسبیح رکھے گا، گھماتا چلا جائے گا،
اشرف علی نے بھی کہا تھا نا کہ تسبیح میں پڑھتا ہوں آتے جاؤ پھنستے جاؤ، تو ان کا مقصد تو دنیا ہے، دنیا ہی کو پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں۔ ہم نے کہا ایک جملے پہ ذرا غور کرے، صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے نبی پوچھتے ہیں تیاری کیا کی ہے، کہہ دیتے آقا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، سرکار زکوٰۃ دیتا ہوں، حضور آپ کے کہنے پہ روزے رکھتا ہوں، حج کی ادائیگی کر لی ہے، مگر اعمال کی طرف نہیں گئے۔ آج 2-4 دن نماز پڑھ لیتا ہے، ایک چلہ کر کے آئے گا، سوچتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بایزید بن گیا۔ ہم نے کہا بایزید بد عقیدگی سے نہیں بنتا ہے، عشق رسول سے بنا کرتا ہے۔ بایزید عامل بعد میں ہے، مومن پہلے ہے، مسلمان بعد میں ہے۔ اسلام اور ایمان کا فرق جو جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ جائے گا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولانا کہہ رہے تھے مسلمان بعد میں ہے، مومن پہلے ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سچا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے، اور سچا مومن وہی ہے جو حقیقت میں جس کو مومن کامل کہا جاتا ہے، وہ وہی ہے جو اعمال ظاہرہ پر بھی عمل کر لیا کرتا ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اب میں عرض کر رہا تھا آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی نے اپنے اعمال کا حوالہ نہیں دیا، اپنے اعمال کا تعلق سے نہیں کہا، حالانکہ آپ جانتے ہیں صحابی نے حضور کے ساتھ جو عمل کیا ہے، اگر ہم جیسے لوگوں کے اور بعد والوں کے اعمال کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے میں صحابی کا وہ عمل رکھا جائے جو سرکار کے ساتھ حضور کی معیت میں اس نے کیا، قسم خدا کی اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا۔ محترم توجہ ہے نا آپ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، کہنے لگا یہ بتائے عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ نہ جانے اس نام سے ہمارے ہندوستان میں کیسی آگ لگنے لگی ہے۔ ہم نے کہا حقانیت کی پہچان ہے، اور ایک جملہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں اتنا ہی کافی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اب اس کے ساتھ یہ بھی پوچھئے صحابی رسول امیر معاویہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ اب اس میں بھی بڑی گھال میل ہو رہی ہے، جملے پہ ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں سن، حضور کے ساتھ امیر معاویہ نے جب جنگ کی تھی، جہاد میں شرکت کی تھی، تو اس وقت ان کے گھوڑے کی ناک میں جو خاک لگی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے۔ حضرت کی دعائیں ہیں۔ ہم نے کہا سنیں، اللہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ غور فرمائیے، صحابی رسول نے عمل کا تذکرہ نہیں کیا، ہاں اگر کیا تو عمل قلب کا تذکرہ کیا، جس کو ایمان عقیدہ کہتے ہیں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انی احب اللہ و رسولہ، سرکار تیاری اتنی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا المرء مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ بولنا چاہیے آپ کو یار، اس پہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، اب ایسا بھی نہ سنیں کہ آپ بالکل نہ بولے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببت، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں اولین ترجیح محبت رسول کو ہے، اور ایسی محبت رسول اعلیٰ حضرت نے دل میں بٹھائی ہے۔ ہم اگر قرآن کو پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی کی رفتار کو سبحان الذی سے بیان کیا جائے، نبی کے معراج پر جانے کو سبحان الذی اسرا بعبدہ بیان کرے، سرکار کے معراج سے آنا والنجم اذا ہوا، حضور کی زبان وما ینطق عن الہوا، سرکار کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، سرکار کا قلب انور، آپ کا قلب اطہر، قرآن کا علم نشرح لک صدرک، آقا
کریم علیہ السلام کی زلف قرآن کہے واللیل اذا سجا، سرکار کا چہرہ انور قرآن کہے والضحیٰ، سرکار کی تعظیم قرآن کہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، نبی کا کرنا خدا کا کرنا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ہم قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر جب بریلی کے امام کی طرف گئے، اب مصطفیٰ کریم کی محبت کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح بٹھایا، کہنے لگے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلک کی ضرورت اس لیے کہ مسلک ہمیں محبت رسول سکھاتا ہے، اور محبت رسول کا کمال المرء مع من احببت، فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اب حضرت انس ابن مالک اس آنے والے کے سوال کا جو جواب ملا نا، اس جواب کو سننے کے بعد کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلامی فرحن اشد۔ ذرا غور سے جملے کو سنیے گا، فما فرحنا بعد الاسلامی فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس جملے کو سننے کے بعد، اسلام کے بعد، کہتے کبھی اتنی خوشی ہوئی نہیں جتنی خوشی سرکار کے اس فرمان کو سن کر کے ہوئی تھی۔ حضور نے کہا تھا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ اتنا جملہ سننے کے بعد اب حضرت انس بن مالک اپنا انڈیا، اپنا نظریہ، اپنا اسٹیٹمنٹ بیان کرتے ہیں، فرماتے انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ فرمایا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہے، اگرچہ میرے اعمال ان کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ نے جملے سے بتا دیا کہ اللہ والوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی وہی ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے جان جائے تو دے دینا، چونکہ ایمان سے بڑھ کر جان نہیں۔ میرے امام نے اپنی کتاب انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایمان کی اہمیت اسی سے سمجھیے گا، اور اس سے پیشتر ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور میں ایک لشکر بھیجا گیا ملک روم کی طرف، ان میں ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی۔ توجہ ہے، یہ گئے، طاغیہ نامی بادشاہ تھا، روم کا گرفتار کر لیا گیا، قریب آ کر کہتا ہے اسلام چھوڑ، میرا مذہب اختیار کر لے۔ یہاں سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، ہندوستان کی سرزمین پر جہاں جہاں میری آواز پہنچے، ہماری بہت ساری بچیاں اسکول کالجوں میں جا کر کفار کے ساتھ دوستیاں یاریاں کر کے اپنے ایمان عقیدے کا سودا کر لیتی ہے اور ان کے ساتھ تھوڑے سے داموں میں بک جاتی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ کو اور آخرت میں اگر آپ کو اور یوں ہی جنت میں کامیابی دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب آپ کو فلاح و نجات سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ ذرا غور فرمائے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی نے کہا تو اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے، میں تو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اسلام سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں اسی اسلام کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلک سے ذرا بھی انحراف کرے تو مت دیکھیے گا ہے کہاں کا، یہ دیکھیے گا کر کیا رہا ہے۔ اور اگر مسلک کا کام کرنے والا آپ کی گلی کوچی میں روڑی بھی لگاتا ہو، اگر آپ کی گلی کوچی میں رہتا ہو، غربت کی زندگی کاٹتا ہو، تو اس کے
गुर्बत वाली जिंदगी मत देखना, मोहब्बत वाली जिंदगी देख करके जुड़ जाना। इसलिए कि काम वो कर रहा है जो काम अबू बकर सिद्दीक अकबर ने किया है, उमर फारूक आदम ने किया है, उस्मान गनी ने किया है, मौलाए कायनात ने किया है रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहता है इस्लाम छोड़ दे। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। उसने तीर अंदाजों को बुलाया, आपको लटका दिया और कहा तीर मारना, कभी दाईं तरफ से कभी बाईं तरफ से, इधर उधर से तीर मारना, लेकिन जिस्म पे तीर नहीं लगना चाहिए। मैं इसको खौफ दिलाना चाहता हूं, हो सकता है मेरे मजहब की तरफ लौट करके आ जाए, मेरे मजहब की तरफ, मेरे मजहब को कबूल कर ले। लेकिन उसको क्या मालूम था जिसके दिल में इश्क़ रसूल की शमा रोशन हो, जिसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल का सिराजो चिराग हो, कसम खुदा की वो कभी दाएं बाएं नहीं जाता है, यकदरगीर मोहकमगीर मजबूती से उसी दरवाजे को पकड़े रहता है। क्यों पकड़े रहता है इसकी हिकमत भी आपको बता दूंगा। पहले सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के तीर गुजरते रहे, लेकिन आपने जर्रा बराबर भी चूचरा नहीं की, नीचे उतार लिया गया। कहा अब भी इस्लाम नहीं छोड़ेगा। आपने कहा नहीं, पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। ईमान कितना कीमती है, पूछना है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर से पूछो, पूछना है तो बिलाल हबशी से पूछो, पूछना है तो सुहैब रूमी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो। इस्लाम कितना कीमती है, उसके लिए कुर्बानियां किस तरह दी जाती है। आखिर अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सामने उसने 2 बर्तन मंगाए, उनमें पानी खोलाया गया, एक मुसलमान को पकड़ा और पकड़ कर डाल दिया, कहा यहां डाल दो। आपको डाल दिया गया, मुसलमान को डाल दिया गया, जिस्म की कैफियत बदल गई। कहा देख अब्दुल्ला इसकी कैफियत कैसी हो गई है, अब तो इस्लाम छोड़ेगा। आपने कहा नहीं नहीं, पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उसके बाद आप कहते हैं, बादशाह कहता है इसको भी डाल दिया जाए। जरा गौर फरमाना, इस्लाम को मिटाने के लिए और ईमान तुम्हारे दिलों से निकालने के लिए हर फिरका मौजूद है, हर जमात मौजूद है, लेकिन आपको डटे रहना है और आपको यही कहना है जहां में आम पैगामे शाहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर दे। हमें आगे नहीं पीछे पलट के देखना है। दुनिया तरक्की करेगी, आगे जाएगी, लेकिन इस्लाम के लिए पीछे देखना है। सहाबा का अकीदा क्या है, अहले बैत का अकीदा क्या है, ताबईन का अकीदा क्या है, तबे ताबईन का अकीदा क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को सिपाही ने पकड़ा और पकड़ कर ले जाने लगा। जैसे ही करीब लेकर के जाता है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, समझ गया शायद छोड़ देगा। करीब बुलाया, कहा इस्लाम छोड़ेगा, कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। कहा रो क्यों रहा है, रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, एक जान दी है, एक जान जिस्म से चली जाएगी, कुर्बानी एक जान की होगी। दिल ये चाहता है कि जिस्म के रूंगटे रूंगटे के बराबर अल्लाह ताला मुझे जाने देता और एक एक करके सारी जाने मुस्तफा करीम के नाम पर और आपकी मोहब्बत में पेश कर देता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के लख्ते जिगर सरकार मुफ्ती आजम कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। 2 मिनट का वक्त चाहता हूं, अगर हो तो ठीक, वरना वमा अलैना इल्लल बला। गौर फरमाएं, आपसे अगर कोई इतना सवाल कर ले सैयद साहब का दिया हुआ इत्र तो न जाने कहां रह गया।